السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الواحد والسبعون 71 نمبر سبق ہے. آج کے سبق میں رذائل الانسان، انسان کی اندر جو رذائل یا بری خصلتیں، بری عادتیں پائی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ ہم عربی زبان میں آج کریں گے. تو سب سے پہلے لفظ دیکھیے، لفظ ہے جبانن. جبانن کوشش کیا کریں کہ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پروننسیشن، اس کا تلفظ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں. تو سب سے پہلے جبانن، جبانن کہتے ہیں بزدل کو، جبانن بزدل. اس کے بعد ہے کذابن. کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، جو بندہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اسے کذابن کہتے ہیں. بخیل، یہ چونکہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کنجوس آدمی. غبیٌ، غبی کا مطلب ہوتا ہے کند ذہن. پچھلے سبق میں نے ذکر کیا ذکیٌ ذہین کو کہتے ہیں اور غبیٌ کند ذہن کو کہتے ہیں. طامع، طامع لالچی کو کہا جاتا ہے. ظالم، ظالم کو جو ظلم کرنے والا ہے اسے کہا جاتا ہے. سارق، قرآن میں بھی آیا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا، تو سارق کہتے ہیں چور کو، جو چوری کرتا ہے اسے سارق کہتے ہیں. مبذر، یہ اس کا تلفظ بہت اہم ہے. قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ آیا ہے. مبذر معنی فضول خرچی کرنے والا. قرآن نے کہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. خادع، دھوکہ دینے والا. خادع یخادع، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. یخادعون اللہ، قرآن پاک میں پہلے پارے میں. حاسد، حسد کرنے والا ہے، سورۃ الفلق میں ہے ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حاسد کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. فاجر، فاجر کہتے ہیں بدکار کو، اور فاسق بھی اسی کے قریب لفظ ہے. خائن کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنے والا. خائن خیانت کرنے والا. آگے آ جائیے، آگے ہے نمام. نمام چغل خور کو کہتے ہیں، جو بہت زیادہ چغلیاں لگاتا ہے، ایک ادھر سے پکڑی ادھر لگائی، ادھر سے پکڑی ادھر لگائی، تو نمام اسے کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں سخت وعید آئی ہے. عابسن، عابس کا مطلب ہوتا ہے ترش چہرے والا، جس کے چہرے پر یوں سمجھے کہ آسان انداز میں جس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہوں. ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ایسے یہ ماتھے پر اس نے بل بنائے ہوتے ہیں، اس کو عابس کہتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں بھی سورہ عبسہ ہے، عبس وتولی ان جاءہ، وہ اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے. عاصن، عاصن کہتے ہیں نافرمان کو. عدیم الحیا، عدیم الحیا یعنی بے حیا، جس کے اندر حیا نہ ہو اسے عدیم الحیا کہتے ہیں. منافقن، منافق. اور متکبر، تکبر کرنے والا. متکبر، تکبر کرنے والا. اب یہ تقریباً جو رذائل الانسان ہے ان کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے. پچھلے سبق کی طرح یہاں پر آپ دوبارہ سے پھر اس کو دیکھیے، اس کے ساتھ ہوا لگائیں، ہوا اور انت اور انا. امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ہوا لگائیں اور کہیں ہوا جبانن، وہ بزدل ہے. ہوا کذابن، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، پہلے سبقوں میں ذکر کر چکا ہوں. ہوا کذابن، وہ جھوٹا ہے. ہوا بخیل، وہ کنجوس ہے. ہوا غبی، وہ کند ذہن ہے. تو یہ ہوا کو بھی اسی طرح استعمال کریں، اور انتا اس کو بھی اسی طرح. انت جبانن، آپ کے سامنے کوئی بندہ ہے بزدل ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر شجاعت وغیرہ کی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں انت جبانن، آپ بزدل ہو. انت کذاب، آپ جھوٹے ہو. انت بخیل. اور انا
تو انا کا مطلب ہوتا ہے میں. اگرچہ کوئی بندہ بھی اپنی یہ والی برائیاں اپنے نام کے ساتھ لگانا پسند نہیں کرتا، لیکن عربی سیکھنے کے لیے کچھ اس کی پریکٹس کر لیں. یعنی کوئی بھی کہنا نہیں چاہتا کہ میں بزدل ہوں یا خدا نخواستہ میں کذاب ہوں، تو لیکن صرف پریکٹس کے لیے، صرف اس کی تدریب اور مشق کے لیے آپ اس طریقے سے ان 3 ضمائر کو ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں جو زبان سے بولا جائے گا نا وہ آپ نے سیکھا ہوا ہے. بعض دفعہ انسان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے لیکن زبان پر وہ نہیں آتی، تو کافی حد تک الحمدللہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں سبق سمجھ آ جاتا ہے اور بڑی خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن مسئلہ اس سے اگلا ہے کہ سبق سمجھنے کے بعد اس کو آپ تدریب کریں، مشق کریں. یوں سمجھے کہ بعض دفعہ ہم قلم کو پکڑ کے اس کو سنانا چاہتے ہیں، انت جبان انت شجاع انت کذاب، تو اس طرح سے بھی ہم کسی چیز کو مخاطب کر کے اس طرح سے بولنا شروع کریں گے. جتنا بولیں گے اتنا عربی کے ساتھ ہماری مقارنت اور مقاربت ہوتی چلی جائے گی، اتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.